حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے، نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا، حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی۔ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے شرم و حیا تھے، پیکرے شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ۔ پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے۔ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ بھلایا نہیں کسی چیز کو، انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے، اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ خوبصورتی رکھی۔ بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں۔ کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی، اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا
کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ خاتون عرض کرنے لگیں کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کو خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے، میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے۔ ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی۔ آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مقام ہے۔ کنتم خیر امت، یہ بہترین لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے، اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا، بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ ایک بڑا مرتبے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی، ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا۔ اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نے کیا۔ ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت، اہل مودت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے، پھر بھی اس کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی، اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی، تزئین و آرائش کی۔ اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا، وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا۔
اور آپ نے مسجد کے ساتھ، اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے۔ میں بڑی دیر سے کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں۔ اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے۔ ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے، جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں۔ نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا۔ کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے۔ وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ تو رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی لائی جائے، اپنی طبیعتوں کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہمیشہ سے سخت ہے، اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں بڑے خود غرض ہیں، اپنی مرضی کے حق ہم ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، ایک دو رشتوں کے حقوق نہیں، اور یہ حقوق ہمارے اوپر عائد کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے کرتے کسی غریب کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کا حق کینچی لگا کے کاٹ نہیں سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو بڑے سارے گھر بے آباد کر دیں۔ جس طرح اپنے بچوں کا آپ پر حق ہے، اسی طرح ملت کے بچوں کا بھی تو حق ہے۔ جس طرح آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سے جو باقی گھر ہیں وہ بھی تو اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ دو چار حقوق اپنے ذہن میں بٹھا لیے، اور اسلام جو حقوق کی وسعت بیان کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ہماری توجہ دلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کا حق ضائع کیا تو قیامت کے دن تمہیں اس حق کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی تو وہ بھی قیامت کے دن اسے بھی استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو بھائی ہمیں خیال کرنا چاہیے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا باریک ہے، بڑا محتاط ہو کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ بھی حقوق العباد کے مسئلے میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کوشش کریں جس حد تک ہو سکے آپ نازک
مزاجی کے ساتھ حقوق کے معاملے کا خیال کریں۔ اب کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، نبی پاک علیہ السلام تک بھی خبر آئی، حضور جانتے تھے۔ ہمارا دل نہیں کرتا کوئی انتشاری بات کرنے کو، لیکن جب لوگ کرتے ہیں تو پھر دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں سب نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور پریشان ہوئے، صحابہ کو مشورے کے لیے بھی بلایا، بیعت رضوان بھی ہوئی۔ اگر علم غیب ہوتا، یہ سارا کچھ نہ ہوتا، اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر حضور اپنا علم غیب اس وقت ظاہر کرتے تو حضرت عثمان کے لیے قرآن کی آیتیں نہ نازل ہوتی، اس بیعت کے تذکرے نہ ہوتے۔ ہر بات پہ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا یہاں یہ جملہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قوم کو کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کو کیا بتا رہے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام اندھیرے میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے؟ کیا بتا رہے؟ آج انٹیلیجنس کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ وہ فلاں کس طرح کا ماحول ہے اور آپ نے کس طرح کرنا ہے، تو تمہیں اپنی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق تم فیصلہ کرو تو کہتے ہو ہم بھئی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کر رہے، ہمیں رپورٹ ہے تو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ حضور اندھیرے میں فیصلہ کر دیتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح کا علم عطا فرمایا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھو، میں فوراً تمہیں جواب دوں گا۔ لیکن لوگ اڑ گئے ہیں، کیا کیا جائے؟ اور عجیب فلسفہ ہے، یہاں بھی گرہ لگا دی، پتہ ہوتا تو یہ سارا۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے اگر یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ پھر صبح قیامت تک حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ جب خبر ملی نا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا آؤ میری بیعت کرو، حالانکہ بیعت پہلے ہو چکی، آؤ دوبارہ بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے نہیں، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جائیں گے۔ اور حوالہ کسی نے دیکھنا ہو علامہ اسماعیل حقی کا تو میں دکھاؤں گا، جس شخص نے دوڑ کر سب سے پہلے نبی پاک کی بیعت کی وہ مولا علی شیر خدا تھے، کہ یا رسول اللہ جانے نہیں عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر، سب سے پہلے شیر خدا آگے بڑھے۔ آج لوگ انہی لوگوں میں اختلاف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوڑ کر حضرت شیر خدا آگے بڑھے، کہ حضور میں بیعت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے صحابہ کے ہاتھوں میں بیعت ہو رہی ہے۔ یہ وہ والا واقعہ نہیں جو اس چوک میں پیش آیا تھا، یہ وہ والا واقعہ نہیں جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ وہ والا واقعہ ہے جو رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رب کریم کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ قرآن میں بیان کیا۔ ایک درخت تھا، کانٹوں والا درخت، اس کو شارحین نے لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیری کا درخت تھا۔ نبی پاک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا بیعت کرو سارے۔ کن کے لیے بیعت ہو رہی؟ حضرت عثمان غنی کے لیے۔ ایک بیعت دین کے لیے ہوئی، قرآن کے لیے ہوئی، حدیث کے لیے ہوئی، اللہ کی توحید کے لیے، اور آج نئے سرے سے بیعت ہو رہی ہے۔ کس کے لیے؟ بول کے بتائیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جن کے لیے نبی پاک نے خاص کر کے تخصیص کر کے ایز اے اسپیشل بیعت لی۔ اور صحابہ نے جب بیعت کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا محبوب تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ تحقیق اللہ ان سے راضی ہوا، ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے تحت الشجرہ۔ قرآن مجید کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پتہ چلے گا، اور اس واقعے کی حساسیت کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیعتیں تو مسجد میں بھی ہوئی، لیکن نام لے کے نہیں کہا محبوب جنہوں نے مسجد میں بیعت کی، نام لے کے نہیں کہا، حالانکہ وہ بیعتیں بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ بیعتیں تو میرے بھائی نبی پاک نے بیت اللہ شریف کے پاس بھی کی، مسجد نبوی میں بھی کی، لیکن یہاں نام لے کر کوئی بھول نہ جائے۔ کسی نے کہہ دینا تھا کوئی اور بیعت تھی، جی لوگ شرع کر رہے ہیں نا مرضی، وہ تو کسی اور کی بیعت، نام لے کے کہا محبوب تحت الشجرہ،
وہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، وہ جو بیعت درخت کے نیچے ہوئی، اور جنہوں نے بیعت کی لقد رضی اللہ عن المومنین، تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان مومنوں سے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کس طرح راضی ہوا ہے؟ فرمایا آج جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے رب کریم نے وعدہ کر لیا ہے سب کو جنت عطا فرمائے گا، جنتی ہو گئے سارے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت، یہ شان قرآن پاک نے بیان کر دی کہ حضرت عثمان کے نام پر صحابہ جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا، بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، دونوں باتیں، ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اور دوسرا اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے، تو میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا تو مہربانی فرمائیں۔ وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، باہر سے دروازہ بڑا اعلیٰ تھا لیکن گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی کوئی نہیں تھی، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، کھجور کی چھال کی، اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے سیدنا صدیق اکبر نے بٹھا لیا مجھے اور مجھے کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو بتائیے۔ فرمانے لگے 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں میں، آج کل حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں۔ لگا جی پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ کس کے پاس؟ شخص کہنے لگا جی مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تیری سوچ وہاں تو جو سوچتا ہے نا اتنے ملیں گے، تیری ختم ہوتی ہے سوچ جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جا۔ کہنے لگا جی آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہا جی میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ فرمایا ضرورت ہے، صرف اتنا تو جا کے بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں صلی اللہ علیہ، اتنا بتانا کہ مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام، بس، اور کسی اضافے کی ضرورت۔ کہا جی وہ دلیل مانگیں گے؟ فرمایا عثمان خیرات کرتے تفتیشیں نہیں کرتا، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں 10 روپے دینا اور 100 بات سنانا فقیر کو، تک تو نہیں نا، 10 روپے اور 100 قسم کے تانے نہ دے تو میاں چشم پوشی کر جا، تجھے کس نے اجازت دیا ٹٹولنے کی، پھولنے کی اور کرودنے کی؟ یہ حال اگر تیرے ساتھ کیا جائے، رب اگر تجھے ٹٹول کے دے تو تیرا کیا بنے؟ رب کریم اگر تجھے ٹٹول کے دے کہ پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھی ہیں، سویرے اٹھتا ہے کہ نہیں، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ٹٹولتا پھرتا ہے 10 روپے دینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کی عادت نہیں، وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتا پچھاتا دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز ہے، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، کہتے ہیں او یار تم لوگ شہد کے اندر، دودھ کے اندر شہد ملا کے پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ تم نے بڑھا دیا ہے، تم دودھ کے اندر دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز کھا لو، کو بیمار ہو، 2 چیزیں استعمال کرتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، اور اس قسم کے کئی واقعات حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئے، وہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، اور یہ آدمی دودھ شہد سے لڑائی کر رہا ہے، اور مجھے کئی 1000 درہم چاہیے، دینار چاہیے، مجھے دے گا؟ فرماتے ہیں اب وہ ڈانٹ کے باہر آئے، میں دروازے پہ تھا، آتے ہی کہنے لگے میں آیا نا تو جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں وعلیکم کہا تو پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا، کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں مجھے 1.5-2 منٹ لگ گئے، تو دروازے پہ کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اتنا بڑا قد ہے اتنا بڑا اخلاق ہے۔ کہنے لگے تجھے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا، تجھے انتظار کرنا پڑا، ذرا درگزر کرنا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے دروازہ کھولا، جو اس وقت ان کا ماحول تھا، حویلی کا، ڈرائنگ روم کا، جو بھی، مجھے بٹھایا۔ کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے، مجھے پلایا، اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا،
کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو، میرے لیے تین آ گئی ہے، تین آ گئی، عجیب شخص ہے۔ کہتے ہیں میں لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں، میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے۔ کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں، آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں، کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں، آخری حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا، میرے اوپر قرضہ ہے، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا، انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کے۔ کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر۔ کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، میں نے بتایا نہیں 3000 چاہیے۔ اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے، کھانا بھی رکھوا دیا اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دیے، تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا۔ کہتے میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں تو تحفہ ہے، تو لے جا۔ کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صلی اللہ علیہ۔ یہ سخاوت کا حال۔ فرماتے میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے۔ فرماتے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ، جزاک اللہ، آپ کی مہربانی۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر، ابو بکر صدیق کا کر، میرا نہ شکریہ ادا کر، شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے۔ فرماتے میں نے کہا حضور آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا نا، تفصیلات میں نہ جاؤ۔ یہ شان سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی